یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں کسی طرف سے بھی ہوتی ہیں، پاکستان کے سسٹم انصاف اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ جو کچھ ہوا پریس ریلیز کے بعد دیٹ از ویری ریگریٹیبل، ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ٹویٹ از اے مینز آف کمیونیکیشن، ہوتی پریس ریلیز ہی ہے۔ چند مخصوص حضرات ریٹائرڈ سروس مین میں ایسے بھی ہیں جو تاثر دیتے ہیں کہ وہ ملٹری سپوکس مین ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام اپنا گربان میں متی اللہ جان آج ہم پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں اور یہاں اراکین سینٹ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حال ہی میں جو ڈان لیکس کا معاملہ سیٹل ہوا ہے فوج اور حکومت کے درمیان، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ سوال ایک ہی ہے، لیک بڑی تھی یا ٹویٹ بڑی تھی جو واپس ہوئی اور یہ معاملہ اب سیٹل ہوا ہے؟ دیکھتے ہیں ہمارے منتخب اراکین پارلیمنٹ اس سیٹلمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ٹویٹ بڑی یا لیک بڑی؟ بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے، پوری تھیسس ہلا دی ہے لیک، تو ہم لیک سے شروع کرتے ہیں۔ بڑا کون سا، ٹویٹ یا لیک؟ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کروں گا، پھر ثابت کروں گا کہ کیا چیز ہے، کیونکہ دونوں ہی انٹر لنکڈ ہیں۔ لیک، آپ کو پتا جو چیز لیک ہو جاتی ہے، پنکچر ہو جاتی ہے، وہ نہیں چلتی۔ اسی فورم پہ کھڑے ہو کے شاید آپ کو ہی میں نے انٹرویو دیا تھا، میں نے کہا کہ جو ڈان لیکس ہیں وہ لیک ہو چکی ہیں، یعنی پنکچر ہو چکی ہیں، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں کیوں کہا تھا؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ جس انداز سے، سلو انداز سے وہ موو کر رہی ہے، مجھے اس کا رزلٹ آتا ہوئی نظر آیا۔ آپ کہا آپ نے ٹویٹ، تو ٹویٹ ایک نیچرلی اظہار خیال ہے۔ لیک جو ہے وہ کسی بند کمرے سے نکلی وہ انفارمیشن جو نہیں آنی چاہیے تھی، تو وہ تو اوپن ہے ٹویٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ اوپن بتا رہے ہیں اس کو عوام زیادہ ایکسیپٹ کرتی ہے۔ لیک کے اوپر میں نے آج بھی کہا ہے، کل بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اس ڈان لیک کی وہ رپورٹ جس میں تینوں کرداروں کے متعلق پوری تفصیل نہیں بتائی جاتی کہ ان کے خلاف ایلیگیشن کیا تھا، اور اگر یہ انکوائری کرمنل تھی، کیونکہ آرٹیکل 6 اگر لگتا ہے اور اگر آپ غداری کے زمرے میں آتے ہیں تو سر اس کو پتہ ہے اس پہ کمپلینٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ سر کہ وہ کیس کیسے چلتا ہے۔ تو اگر شروع ہوا تھا ود دی انٹینشن ٹو ہیو انویسٹیگیشن ود دی پوائنٹ آف ویو آف کرمنل ایکٹ، اس کو کس انداز سے کیسے ٹرانسفارم کیا گیا ہے انٹو اے ڈپارٹمنٹل انکوائری۔ میں اسی لیے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں بہتر موقف دے سکوں گا اگر وہ رپورٹ جو کہ اس کمیشن نے یا اس ٹیم نے دی ہے وہ پبلک ہو، پھر آپ بھی کچھ بات کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی جو بات کریں گے میں بھی کروں گا۔ وہ مفروضوں پہ، میڈیا پہ اور لیکس کی لیکس پہ کر رہے ہیں۔ جب فوج نے کہہ دیا کہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے تو آپ کو فوج کی قیادت کی فیصلہ سازی کی قوت پہ کوئی خدشہ ہے؟ جی، میں نے جو آپ بات کر رہے ہیں سیٹل کا لفظ، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک جو بھی کنٹری میں ہے سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ سیٹل ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایٹ پار ہے آرمی ود دی گورنمنٹ یا گورنمنٹ ایٹ پار ہے ود دی آرمی۔ بٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں اسٹیک ہولڈر جو ہے، جو کمپلیننٹ ہوتا ہے، مائنڈیڈ کمپلیننٹ جو لگتا ہے وہ تھے، اس لیے کمپلیننٹ وہ تھے کہ اس میٹر آف نیشنل سیکیورٹی اور اس میں فوج کے ادارے کے سربراہ کی بات ہوئی تھی، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بنتا تھا پوچھنا۔ جیسے اگر آپ کچھ شکایت ہے پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، کمپلینٹ کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میاں بیوی راضی تھے، پھر کی کرے گا؟ وہ تو آپ کو ہو سکتا ہے، میرا تو کوئی اعتراض نہیں۔ کہا نا کہ پبلک ہونی چاہیے، جب فوج نے معاملہ ختم کر دیا تو آپ کو کیا اعتراض؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کا حق بنتا تھا، انہوں نے پوچھ لیا اور معاملہ سیٹل ہو گیا، تو آپ والی بات میں راضی ہوتا ہوں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا۔ مجھے یہ بتائیں نا کہ اس کے بعد آپ کے دور میں بھی میمو کمیشن کے اوپر یہ معاملہ ایک بہت سیریس کھڑا ہوا تھا، اس وقت بھی تو فوج آمنے سامنے بیٹھ کے معاملات طے کرتی تھی، آپ نے حسین حقانی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، تو آج آپ کو کیوں آمنے سامنے بیٹھنے پہ اعتراض ہے؟ دور لے گئے ہیں۔ جب ہماری اب باری ہوتی تو ہر چیز اچھی بھی بری ہے، جب ان کا معاملہ ہوتا تو وہ بھی غلط تھا، مانتے ہیں وہ بھی غلط سیٹل ہوا۔ ہم نے سیٹل نہیں کیا تھا، اس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ حقانی کو ہٹا دیا تھا عہدے سے، سیٹل نہیں تھا اس لیے کہ اس وقت پروگرام بنا تھا کہ ہمارا بیسٹ اب چینج کر دیں کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ خبریں ایسی تھی۔ سیٹلمنٹ نہیں تھی؟ No settlement. I can promise you there was no settlement. It was the decision of the president
प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर कि हमें अपना नया एक एम्बेसडर लाना चाहिए। और उसकी वजह भी आपको पता है जो थी, वो इसके साथ कोई फौज के साथ उसका ताल्लुक नहीं था, कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे जिसमें ये फैसला हुआ था कि हकानी साहब की जगह कोई दूसरा बंदा आज आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, तो रिपोर्ट तो अब्बास कमीशन की भी पब्लिक होनी चाहिए थी। आप लोगों ने, राजा परवेज अशरफ ने क्यों नहीं की, आपकी पार्टी ने? को अगर याद हो तो जो रिपोर्ट थी उस कमीशन की वो आई हमारे जाने के बाद थी। नहीं, राजा परवेज अशरफ साहब खुद सबमिट की सर कोई वज़ीर आज़म थे। मैं सर उसका ऑन रिकॉर्ड उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने कहा होगा वज़ीर दाखिला मैं था, आपको सबमिट नहीं सबमिट हुई। अगर होती तो यकीन करें मैं उसकी बहुत सी चीजें बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, क्योंकि आपके खुद पार्टी के लोग दावा ठीक कर रहा हूं क्योंकि उसका मुतहरक भी मैं था, उसको नोटिफाई कराने में मेरा रोल था। लेकिन जब तक वो रिपोर्ट मुकम्मल हुई तो हम घर जा चुके थे। जो आने वाले थे उन्होंने करनी थी। आपने इसलिए देख ला कि आने वाली हुकूमत क्या कर रही है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम पब्लिक नहीं कर सकते। अगर हम होते तो फिर हम एक्सप्लेन करते, क्योंकि हमारे वक्त में वो रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं हुई थी, लिहाजा हमारा हक नहीं बनता था इस चीज़ को कहना जो आप कह रहे हैं। आखिर में ये बता दें, चौधरी निसार साहब को क्या सेनेट में पेश होकर वजाहत करनी चाहिए थी? मैं समझता उनको आना चाहिए था आज, क्योंकि हम सब ने वॉकआउट किया है। मेरा हाल जब बंदा आके एक्सप्लेन करता खुद चीज़ों को तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपको पता है मैं तो रोज़ ही मार खा रहा था, मेरे सामने तो पता नहीं क्या क्या ले आते थे, वो सारे खड़े हो जाते सामने, लेकिन फिर भी हम बोल देते। जिसका जो फ़र्ज़ है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगर आ जाते आज बोल देते 4 लफ्ज़ तो मेरा हाल बेहतर हो जाता, लेकिन क्योंकि अपोजिशन लीडर ने स्टेट कह दिया कि हम नहीं सुनते जब तक कि वो खुद नहीं आते। तो क्विकली आप इस सेटलमेंट को मुकमुका कहेंगे? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मुकमुका इज अनपार्लियामेंट्री लफ्ज़, जो अगर हुआ वही कह दिया। नहीं, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये कहूंगा कि इसको आगे चलना चाहिए और इस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक करके इस चीज़ की जो इस वक्त एक तनाज़ा चला हुआ है, एक कभी देखें हो करना नहीं चाहिए। मेरे देखें आपका भी तलक फौज से रहा है थोड़ा, और आपको फौज की पूरी ट्रेनिंग है जिस अंदाज से आप अटैक करते हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये वो वक्त है कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर भी गर्म है, वेस्टर्न बॉर्डर भी गर्म कर दिए गए हैं, और जो हालात और वाक़यात आपको सामने हैं, इसलिए हमें अपने इदारों को इन चीज़ों में नहीं धकेलना चाहिए। जी मुशैद साहब, ये जो डॉन लीग्स का मसला हल हुआ है, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है, मसला तो हल हो गया, मगर बड़ा मसला किसका था, लीग का या ट्वीट का? देखिए मेरा ख़्याल है अब ये मसला जो है डॉन लीग्स का, जो काफ़ी मतलब बिगड़ भी गया था, और इसको बिगाड़ने में अपोजिशन की कुछ पार्टियां और कुछ वेले जो दफाई तजिया निगार हैं, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ हैं जिन्हें कोई काम नहीं हो, इसी काम में लगे रहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में रखना अंदाज़ी की जाए। मेरा ख़्याल है सब उन सब की जो आरजुएँ थीं वो रंग नहीं लाईं, और बेटर सेंस प्रिवेल हुआ है, और दोनों तरफ के लोगों ने इसको एमिकेबली बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया है, और मेरा ख्याल है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। सेनेट चेयरमैन ने भी आज कहा कि आइन के तहत तो वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है अफवाज पाकिस्तान को, तो ये जो सेटलमेंट का लफ्ज़ है, इससे तो ये लगता है कि जैसे अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत दो बराबर के इदारे हैं जिनमें सेटलमेंट हुई है, तो ये कोई अजीब सा पैगाम नहीं किया? देखिए जब मतलब कोई ऐसा तनाज़ा पैदा होता है तो उसको सेटल ही किया जाता है ना। तो तनाज़ा तो एक रियलिटी तो है ना, कि एक तनाज़ा सा था, बहरहाल जिस लिहाज से भी था, जिसकी भी गलती थी या नहीं थी, अगर मसला हल ना हुआ होता तो मैं इस पर मज़ीद बात करता, लेकिन अब चूँकि मसला हल हो चुका है तो उसमें अल्फाज की जो मतलब कि अगर हम जाएंगे तो वो बाल की खाल उतारने के मुतरादिफ है। तो मेरा ख़्याल है अब वो मसला जो है हल हो गया है, और उसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी है जिनकी ख्वाहिशात कुछ और थीं, वो उनकी जो उम्मीदें, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। जो लोग कह रहे थे कि जी आज बस हुकूमत गई और कल गई, अब वो उनके चेहरे देखो तो उनमें परेशानियां टपक रही हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या है। और ऐसा मैं ये पैगाम में ये देना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये हुकूमतें, ये 20 करोड़ आवाम की हुकूमतें हैं, इसको चंद अफराद जो हैं या चंद ख़ास एंकर पर्सन या चंद और ख़ास कस्म के तजिया निगार ना, अगर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें ये समझ जाना चाहिए वो एक से ज़ायद मरतबा मुँह की खा चुके हैं। वैल्यू इस मुल्क के आवाम की है जो वोट देते हैं, आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर आपकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, इसलिए कि आप एक मामला करते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं, अपने आप को मुफ्त में आपने बू अली सीना समझा हुआ है जो कि आप हैं नहीं, फिर आपको शिकत से फाश होती है, फिर जनाब
کپڑے وپڑے جھاڑ کے اٹھ پڑتے ہیں اور پتہ نہیں اس کا آپ معاوضہ لیتے ہیں یا اللہ جانے کیا کرتے ہیں. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ جیسے لوگوں کے کہنے پہ اس ملک کا ایک چیئرمین جو ہے نا وہ بھی ٹاپل نہیں ہو سکتا آپ وزیر اعظم کو ٹاپل کرنے کے چکر میں. کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پریشان ہیں, میڈیا کے بھی کچھ لوگ پریشان ہیں, سیاسی لیکن 12 دن تک تو حکومت بھی پریشان رہی نا, اس کی بھی کوئی ویلیو تو نہیں رہی تھی جب تک ٹویٹ میدان میں تھی. بات یہ ہے کہ یہ حکومتیں جو سول حکومتیں ہیں یہ پہلی حکومت نہیں ہے. جتنی بھی حکومتیں ہیں پریشانی رہتی ہیں. یہ اس 20 کروڑ عوام کے اوپر حکومت کرنے کا مطلب پریشانی تو ہے نا, پریشانیاں تو آئیں گی, پھر نظام بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے تو یہ پریشانیاں رہیں گی, آئندہ بھی رہیں گی. کریڈٹ کس کو دیتے ہیں, نواز شریف صاحب کو یا آرمی چیف کو؟ میرا خیال دونوں کا ہونا چاہیے اس میں, مطلب میاں صاحب کا بھی ہے ان کا بھی ہے. آرمی چیف کی بھی مہربانی ہے. اور مہربانی تو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر کوئی تنازع اگر ختم ہو جائے اور اس میں جو اس کے کھلاڑی ہوتے ہیں ان سب کا ایک حصہ بقدر جثہ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں طے یہ ہوا ہے کہ ابتباد کمیشن رپورٹ جاری نہیں کی جائے گی, بول ٹی وی چینل بھی بحال ہو جائے گا, اور جو ڈان انکوائری رپورٹ ہے وہ بھی جاری نہیں ہوگی. اس طرح کی بات میرے سامنے تو کوئی ہوئی نہیں ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہوائی کسی دشمن مشرف کا کیس بھی مسئلہ حل ہو گیا. مجھے کیسے مسئلہ حل ہوا؟ مشرف تو مفرور ہے, مشرف تو بھاگا ہوا ہے. اس نے سندھ ہائی کورٹ سے اپنے حق میں فیصلے کرا لیے. تو مقدمہ واپس نہیں لے گی. کیوں واپس لے گی؟ مقدمہ واپس نہیں ہوتا. وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے, وہ واپس نہیں ہوگا اتنی آسانی سے. لیکن کچھ ہوگا بھی نہیں. ہوگا کیسے نہیں جی. ایک آدمی جو یہاں پہ اتنی بڑی امپائر بنائی, یہاں 80 کروڑ کا فارم ہاؤس بنایا, عیش لگی تھی, کراچی میں مکان, فلانی جگہ مکان, روزانہ جناب طبلے بھی بج رہے ہیں, سارنگیاں بھی بج رہی ہیں, گانے بھی گائے جا رہے ہیں. اب وہ چھپتا پھر رہا ہے دنیا بھر میں. تو مطلب کہ ایسا بات تو نہیں ہے نا. کسی روز اگر مشرف صاحب ٹویٹ کی طرح سامنے آگے تو پھر اس وقت پھر سوال کیجئے گا نا. پھر ہمارا بھی پھر وہ ہے نا کہ تیل دیکھیے گا, تیل کی دھار دیکھیے گا. تو یہ ٹویٹ کے حوالے سے, ایس پی آر کے حوالے سے حکومت کی پالیسی وضع کر رہی ہے. اب وہ ختم ہو گیا نا جی. ٹویٹ یہ وہ مطلب کہ اگر وہ اس کو آپ دیکھیں نا ساری دنیا میں اس کو کسی نے بھی نہیں سراہا. ڈیلیٹ نہیں ہوئی ابھی. وہ جی ڈیلیٹ ہو یا نہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب منہ سے آگے بتا دیا گیا تو پھر اب ڈیلیٹ ہو یا نہ ہو. پتہ نہیں ہمارے ملک کے سلیبس میں ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں جو کہ نہیں پڑھانی چاہیے. تو اگر وہ ڈیلیٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی, ڈیلیٹ اور بھی بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. پرویز رشید صاحب کا نام بھی ڈال دیا گیا تازہ ترین پریس ریلیز میں وزارت داخلہ کی. تو جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے کیا ان کے اوپر مزید کوئی مقدمہ بن سکتا ہے قانونی طور پر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ لیک ویک تھی اور یہ پاناما شناما تھا, یہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مسائل تو تھے نا. اگر ماضی کے جو ہیں وہ جو اب نہیں ہیں انہیں ایکسٹینشن دے دی جاتی تو شاید کوئی ایک بھی چیز نہ ہوتی. بات کر رہے ہیں آپ کے علم میں کن کی بات جنرل راحیل شریف کی بات آپ کے علم میں ہے نا. میں ہاں تو کر سکتے ہیں. میں انہی کی ظاہر ہے انہی کی ایکسٹینشن کا ایشو تھا. ان کا کیا تعلق ہے؟ ان کا تعلق یہ نہیں ہے. ان کا تعلق یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ یعنی کہ مسائل پیدا نہ ہوتے ایکسٹینشن کے تو یہ بھی چیزیں پیدا نہ ہوتی. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن مانگی تھی, آپ گواہ ہیں اس بات کے؟ اوہ میں گواہ نہیں ہوں بھائی, میں کہاں سے گواہوں گا. میرے سامنے ہوتی ہیں کوئی اس طرح کی باتیں, لیکن یہ تو باتیں ساری چھپ چکی ہیں نا, اور ایک نہیں 1000 جگہ پہ چھپ چکی ہیں. میں تو وہ باتیں پڑھ کے کہہ رہا ہوں نا. بھی آپ استعفیٰ دے چکے اسی طرح کی باتوں پہ. آپ جیسے لوگ اگر ہمیں ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں. سراج صاحب, جو حکومت اور فوج کے درمیان معاملہ سیٹل ہو گیا اور قومی سلامتی کا ایک بڑا سٹیک ہولڈر فوج بھی ہے, تو اس میں اپوزیشن جماعتوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میاں بی بی راضی تو کیا کرے قاضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپوزیشن صرف یہ چاہتے ہیں کہ حقائق قوم کے سامنے رکھا جائے, اور یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے سٹیک ہولڈر صرف 2 ادارے تھے. پوری قوم ایک شاک میں تھی, اور پوری قوم نے جب یہ خبر سنی تو آج اگر دونوں اداروں نے مل کر ایک دوسرے کو خاموش کر ہی لیا, لیکن اب ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہ سارا رپورٹ قوم کے سامنے پیش کیا جائے, اس لیے کہ قوم بھی چاہتی ہے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈان اخبار کی خبر سے قومی سلامتی خطرے میں آئی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈان اخبار میں جو خبر لگی تھی وہ ایک باعتبار اخبار ہے, کوئی غلط خبر تو نہیں لگاتی ہے.
لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ بھی قوم کے سامنے وہ خبر سچی تھی آپ کے تجربے کے مطابق؟ دیکھیے اگر وہ سچی نہیں ہے تو پھر جھوٹ کیا ہے، یہ بتانا اب حکومت کے ذمہ ہے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، قوم جاننا چاہتی ہے۔ قومی سلامتی کو اگر خبر سے نقصان ہوا تھا بقول آپ کے، تو پھر اس انکوائری رپورٹ کے منظر عام پہ آنے سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا قومی سلامتی کو؟ میرے خیال میں اگر قومی سلامتی کوئی چیز ہے تو یہ بتایا جائے کہ اس کا نقصان پہنچانے والے کون ہیں۔ قوم یہی چاہتی ہے کہ نقصان پہنچانے والے کون ہیں۔ نقصان پہنچا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں بہت سارے سوالات تو اٹھے ہیں، بہت سارے کویشچن پیدا ہو گئے، ساری قوم ایک ڈسکشن تو کر رہی ہے۔ پھر ابتباد کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پہ لانے کے لیے جماعت اسلامی نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ دیکھیے کمیشن کی رپورٹ اگر سامنے نہیں آتے تو کمیشن بنائے کیوں جاتے ہیں، اس پہ خرچ کیوں کیا جاتا ہے، قوم کو بتایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام رپورٹس کو قوم کے سامنے لایا جائے تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے کہ اندر کیا۔ آپ کے خیال میں ٹویٹ بڑی یا لیک بڑی؟ دونوں، لیکن لیک کی وجہ سے ٹویٹ ہوئی۔ لیک جو ہے وہ بہت ہی سنجیدہ چیز تھی، وہ ہے سنجیدہ، اور ہم اب بھی چاہیں گے باوجود اس کے کہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ جو ایک ٹینشن کریٹ ہوئی تھی وہ تو چلی گئی، لیکن عوام کا یہ حق بنتا ہے پارلیمنٹ کے تھرو کہ ان کو جو پوری رپورٹ ہے وہ دی جائے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ جن لوگوں کو سزا دی گئی ان کو سزا کیوں دی گئی، اور اگر وہ گناہگار نہیں تھے، اور اگر انہیں دی گئی تو پھر یہ سزا کم ہے۔ اس لیے یہ جو ہے تبھی پتہ چلے گا جب عوام کے سامنے رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی، چاہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہو جو کہ مناسب پلیٹ فارم ہے، تو یہ اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ تو ٹویٹ تو واپس لے لی گئی ہے۔ فوج جیسا معتبر ادارہ جب کہہ رہا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے تو تحریک انصاف کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پاکستانیوں کو مسئلہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں عوام کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، عوام کی وجہ سے یہ ملک ہے، عوام کی وجہ سے یہ سارے ادارے ہیں، اور اگر یہ ادارے اگر عوام کو مطمئن نہ کر سکیں، ان کے سامنے جواب دہ نہ ہوں، تو پھر تو مطلب ہے کہ یہ تو پھر جنگل کا قانون ہوا نا، پھر اس کو ہم ڈیموکریسی نہیں کہیں، ہم اس کو شام ڈیموکریسی کہیں، ہم اس کو ایک بناوٹی جمہوریت ہے جو کہ اس کو ایک چیز کو ایک بادشاہت کو ہم نے لبادہ اڑا دیا ہے اس کا، اور یہ صرف اس حکومت میں نہیں ہے، اس میں ذرا زیادہ ہے بیکاز ان کا مائنڈ سیٹ بادشاہت والا ہے۔ جتنی بھی حکومتیں جمہوری بھی رہی ہیں تو وہ جس طرح مشرف خود کہتا تھا کہ یہ شام ڈیموکریسی ہے، شام ڈیموکریسی وہی ہوتی ہے نا جس میں کہ عوام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ملک کے امور کے ساتھ۔ یہ مشرف کے فرمودات پہ تحریک انصاف بہت انحصار کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اتفاق سے شام ڈیموکریسی کا لفظ ذرا اس کے دور میں زیادہ استعمال ہوا تھا، ورنہ دیکھیں وہ صحیح کہتا تھا۔ نہیں، شام اب دیکھیں نا، یہ تو ثابت ہو رہا ہے، وقت ثابت کر رہا ہے کہ کئی چیزیں یہ تو کوئی غلط لوگ بھی کوئی اچھی بات کر سکتے، ثابت کر رہا ہے کہ مشرف ٹھیک کہتا تھا۔ نہیں، وقت یہ نہیں ثابت کر رہا ہے، وہ اس معاملے میں شام ڈیموکریسی کے چکر میں اس کا جو ایکسپریشن تھا وہ آیا، ادروائز تو کوئی بھی مشرف کے ساتھ نہ میری ہمدردی ہے اور نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی ہمارا۔ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، حکومت اور فوج جیسے ادارے جو ہیں یا دو معتبر، اگر وہ ایک معاملے کو سیٹل کر رہے ہیں تو پھر عوام فوج پہ یقین کرے گی یا تحریک انصاف کے کسی سینیٹر کی بات پہ؟ نہیں، دیکھیں حکومت کیا ہوتی ہے، وہ عوام کے اس پہ بل بوتے پر حکومت آئی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ حکومت نے عوام نے ووٹ دے دیا اور اس کے بعد وہ نہ کوئی پوچھ سکیں نہ جواب دہی۔ حکومت عوام کے سامنے، دیکھیں جمہوریت میں اگر آپ نے حکومت عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے نا تو اس کو میں جمہوریت مانتا ہی نہیں ہوں، یہ جمہوریت ہے ہی نہیں، یہ جمہوریت کی توہین ہے، اور حکومت کا ہمارے عوام کا فرض بنتا ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کیا ہے، وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ایک سیکشن آف سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں تحریک انصاف، یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور کچھ پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ اس کی بارے میں بتایا جائے۔ دیکھیں ادھر ہر چیزیں، ملک اس حالت میں پہنچا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ماضی سے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سبق سیکھا؟ بیکاز ہم سے چیزیں چھپائی گئی ہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا ہوا ہے، اور ملک یہ آگے جو بڑھ گئے ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ ہم اگلے 70 سال بھی اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے جس طرح کہ ابھی ہو رہے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے بارے میں؟ پورے پاکستان کے پاکستان ایز اے ملک ہم کہہ رہے ہیں، ہم پورے ایز اے پاکستان۔ تحریک انصاف اس میں کہاں سے آ گئی بھائی؟ تحریک انصاف کو تو دیکھیں نا، آپ آؤٹ آف دا وے نہ جائیں آپ تحریک انصاف کو انوالو کرنے کے لیے۔ ہم ایک اس ملک کی بہت بڑی پارٹی ہیں اور
ہمارا کچھ فرائض ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس طرح پرانی پارٹیز تھی کہ جس میں جو ہے تو آپ بس اپنے حکومت میں آنے کے لیے سب کچھ کریں. ہم نے تو اس ملک کو جو ہے تو ڈائریکشن دینے کی کوشش کی ہے, اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے متی اللہ جان, یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہر اس کوشش کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کرے, اس کو سپورٹ کریں. مخالفت برائے مخالفت بھی نہ کریں اور تعریف برائے تعریف بھی نہ کریں. میڈیا تو سوال کرتے ہیں, یہ بتائیں جب فوجی ترجمان نے پہلی ٹویٹ کی تھی وزیر اعظم اور حکومت کے فیصلے کو مسترد کیا تھا, کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ اس طرح اس لیول پہ, یہ تو کل طے ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب وڈرا کر لی ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ غلط تھی. تو آپ یہ جو انہوں نے ٹویٹ وڈرا کی ہے, آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو مطلب ہے کہ اوبیسلی حمایت کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز ٹھیک نہیں تھی, وہ وڈرا کر لی گئی. وڈرا اس لیے ہوتی ہے نا, اگر میں آپ کو ابھی کوئی غلط بات کر دوں اور میں پھر اپنے الفاظ واپس لوں, بات ختم ہو گئی. لیکن جب آپ نے اس پہلی ٹویٹ کو مسترد نہیں کیا تھا تو دوسرے کے وڈرا کرنے پہ کس بات کی آپ کو اطمینان ہے؟ نہیں, ہم نے جو اطمینان اور اس کی بات نہیں ہے, بات یہ تھی کہ ہمیں حکومت نے صرف وہ نوٹیفیکیشن جس کا کہ چودھری نثار 10 دفعہ بیان بدل چکے ہیں, ایک بات کرتے تھے کہ یہ وہ نکال ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو کر ہی نہیں سکتا, یہ تو انٹیریئر منسٹری نے کرنی ہے, تھا نا ایسا, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر کالا بازی کھائی, پھر کالا بازیاں کھائیں, پھر کالا بازیاں کھائیں. تو ہمارے ہاں تشویش اس لیے بڑھ رہی تھی کہ ہم سمجھتے کچھ چھپایا جا رہا ہے, کسی چیز کو سامنے نہیں آنے دیا جائے. ہم کہہ رہے تھے کہ رپورٹ کو پیش کریں, رپورٹ کو پیش کریں. جب رپورٹ پتہ نہیں ہوگا کہ کیا بات کیا ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جو سیٹلمنٹ کا لفظ یوز کیا ہے فوج کے ترجمان نے, کیا آپ اسے مکمکہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف؟ یہ آپ اس لفظ کا ترجمہ کریں جی, میں سمجھا نہیں ہوں اس کا مطلب. نہیں, آپ اسے کیا سمجھتے ہیں سیٹلمنٹ کو؟ دیکھیں سیٹلمنٹ تو یہی ہوتی ہے کہ جب دو فریقوں میں کوئی تنازع ہوتا ہے اور وہ پھر اس میں آپس میں مفاہمت کر لیتے ہیں کچھ چیزوں پہ, تو اس کو سیٹلمنٹ کہتے ہیں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگین, جب تک کہ ہمیں تفصیلات کا پتہ نہیں ہو, رپورٹ کا پتہ نہیں ہو, تو ہوائی باتیں میں کر رہا ہوں, آپ بھی ہوائی سوال. آپ نے کبھی ارتباط کمیشن رپورٹ کے اجراء کے اوپر اتنا تحریک نہیں کیا, اتنے زور نہیں دیا آپ کی پارٹی؟ نہیں, اس وقت تو جب تحریک, اس وقت ہم اپنی جو تحریک میں چلے تھے, ہم تو کہتے ہیں کہ ارتباط نہیں, ساری رپورٹیں جو کہ وہ اس ملک میں جتنے بھی سانحے ہوئے ہیں, چاہے وہ مرتضیٰ بھٹہ ہو, چاہے وہ پاکستان کا ٹوٹنا ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ جب تک, بیکاز یہ غلطیاں ہم کرتے رہیں گے, اس لیے کہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں کہ ہوا کیا, کس نے کیا کیا. ایسے لوگ بھی ایسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو توڑنے میں کردار ادا کیا. ایسے ملک جو اس ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, وہ بھی اقتداروں میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے, قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ماضی کیا رہا ہے, انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے مختلف جو ملک میں ٹریجڈیز ہوئی ہیں. اچھا, یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں پاناما کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے GIT بنائی ہے, اس میں فوج کے نمائندوں کی موجودگی, آپ کو ان پہ مکمل اعتماد ہے؟ بالکل جی, مکمل اعتماد ہے, بیکاز ان کو میں نے ان کے بارے میں جو جانتا ہوں, بہت ہی کوالیفائڈ, بہت ہی آنیسٹ, بہت ہی اس قسم کے انٹیگریٹی والے آفیسرز ہیں. آپ کو حیرانگی ہوئی ہے کہ جو ڈان لیگز کی انکوائری کمیٹی ہے اس میں مریم نواز شریف کو کلین چٹ مل گئی؟ جی بالکل. دیکھیں یہ اس کے اندر بھی تو یہ معتبر افراد موجود تھے, فوج کے نمائندے موجود تھے. کس میں؟ دیکھیں ہمیں جب ان پہ آپ کو اعتبار نہیں؟ دیکھیں جب تک رپورٹ سامنے نہیں آئے گی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال بھی ہوائی ہیں, میرے جواب بھی ہوائی ہیں. ابھی تک جو معلومات ہیں اس میں تو DGSPR نے بھی مریم نواز شریف کا نام نہیں لیا. نہیں, رپورٹ جب آئے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے, کس طرح سے ان کو. پرویز رشید کا آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے وہ کیا, فاطمی کو کس طرح کیا, یہ جو اپنے جو تھے پریس کے جو, کس کو کرنا چاہیے, کس کو کرنا چاہیے تھا یار؟ یہ تو جب رپورٹ پبلش نہیں ہوگی, آپ پرچہ چھپائے ہوئے آپ کہتے ہیں جواب دیں, تو پھر مریم نواز شریف کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے ہم سسپیکٹ کرتے ہیں بیکاز وہ ان کی میڈیا ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں. بس مریم نواز شریف کا نام نہیں ہے تو آپ اس پہ اعتبار نہیں کرتے؟ صرف اس وجہ سے نہیں بھائی, صرف اس وجہ سے نہیں, ٹوٹلی پوری پکچر. ہم جو ہے نا, آپ کو ایک چہرہ پہ نہیں ہم فوکس, ہم کہتے ہیں جب پورا ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پوری ہوا کیا انویسٹیگیشنز میں کیا سامنے آیا, تو ہم جو ہے تو پھر اپنے اس وقت خیالات کا, وہ سوالات کا جواب دے سکیں گے. ابھی تو اسپیکولیشن ہے. بس یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا ہے پرامن طریقے سے. یار دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ اگر آپ یہ اسی چیزوں نے تو ہمارے اس ملک کو مٹی پاؤ, یہ ہو گیا ہے بس, وہ ہو گیا ہے, جب تک آپ بنیادی چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, یہ مٹی پاؤ مسائل بڑھتے رہیں گے بھائی. یہ مٹی پاؤ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. نہیں, میں اس کا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو ہے ارینجمنٹ ہوئی ہے, جو بھی ہوئی ہے,
اس کی بھی تفصیلات نہیں پتا. اتنا پتا ہے ارینجمنٹ مشکوک ہے آپ کی نظر؟ نہیں مشکوک کیوں ہے, یہ تو سامنے دونوں فریقوں نے کہا ہے کہ جی اس طرح سیٹل ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پچھلے کتنے مہینوں سے 7 مہینے آپ نے بھی اس پہ بڑے پروگرام کیے ہیں, آپ اگر اس میں لگے ہوئے تھے تو آپ کو چاہیے کہ پوچھیں حکومت کے سامنے ادھر کھڑے ہو جائیں, آپ احتجاج کریں, جتنی بھی آپ کی جرنلسٹ کمیونٹی ہے کہ جی رپورٹ شائع کریں, کیونکہ عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ حقائق کو جان سکے, تبھی تو اپنے اوپینین دیں گے نا. اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا, پرویز رشید جیسے لوگوں کو کتنا لائلسٹ تھا اس کو قربان کر دیا, فاطمی تھا, جو بھی تھے, مجھے نہیں پتا وہ کس قسم کے لوگ ہیں. لیکن پرویز رشید صاحب سے بڑی ہمدردی ہوگی طریقے سے. پرویز رشید سے دیکھیں, وہ ایک اپنی ایک پارٹی کے لائلسٹ تھے, وہ اپنے وہ ہر قسم خان صاحب پہ تحریک بھی بڑی کرتے تھے, تنقید. وہی ہے, میں نے کہا انہوں نے تو 24 آورز منسٹری آف انفارمیشن اسی پہ لگایا ہوا تھا. لیکن دیکھیں وہ ان کی ایک علیحدہ ایک وہ چیز تھی. لیکن اگر یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, دیکھیں اس میں آپ کو اپنے نیشنل سیکیورٹی وائلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہے, آپ سے میرا سوال ہے. جب فوج نے کہہ دیا سیٹل ہو گیا, اس کا مطلب ہے نہیں وائلیٹ ہوئی نا قومی سلامتی ہوئی, تو پھر یہ 6-7 مہینے قوم کو کیوں ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا ہوا تھا؟ ہمارے پاس اس کا جواب فوج کے ترجمان کو دینا چاہیے. نہیں دونوں کو دینا چاہیے, حکومت کو خاص طور پہ دینا چاہیے. کو دیکھیں فوج جو ہے حکومت کے انڈر آتی ہے, ٹھیک ہے, حکومت کو چاہیے کہ وہ جواب دے کہ یہ کیوں انہوں نے 6 مہینے 7 مہینے انہوں نے پورے قوم کا ٹائم, بیکاز وہ چاہتے تھے کہ پاناما کیس سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں لوگ. اگر فوج بھی وہ اسی طرح کی حرکتیں, اگر فوج حکومت کے انڈر آتی ہے بقول آپ کے, تو عمران خان صاحب کیوں جا کے آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک ملاقات کی ہے, وہ بھی ایک اس پہ ان کی ایک ملاقات تھی, میرا خیال ہے وہ چھپ کے تو نہیں گئے یار, اوپنلی گئے ہیں. تو اگر ایک ملاقات کر لی ہے تو اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے, وہ تو سب پبلک تھی, پتہ تھا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی درخواست پہ ملاقات ہوئی. نہیں دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ یہ آپ جو ہے نا, آپ کریٹ کرتے ہیں کنفیوژن. کیا آپ کلیئر کر دیں؟ نہیں کنفیوژن کیوں کرتے ہیں آپ کلیئر کر دیں. ایسی دیکھیں, کس نے بلایا تھا؟ دیکھیں عمران خان کو ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ عمران خان کو کس نے بلایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے, کسی نے نہیں بلایا تھا, خود ہی چلے گئے. نہیں دیکھیں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں. کس نے ریکویسٹ کی؟ مجھ سے میں پوچھوں کہ جنرل کو نواز شریف نے بلایا تھا یا نواز شریف نے؟ چلیں ٹھیک ہے, جنرل کو بلایا تھا, لیکن عمران خان کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کس نے بلایا تھا عمران خان کو؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جنرل کو کس نے بلایا تھا؟ آرمی چیف نے بلایا تھا یا نہیں؟ نہیں, آرمی چیف کیسے بلائیں گے؟ تو عمران خان نے خود ریکویسٹ کی تھی. دیکھیں یہ چیزیں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے مجھے بلایا تھا, میں نے آپ کو بلایا, ملاقات ہو گئی ہے, بس ختم ہو گیا. راستے میں تو نہیں ہوئی نا, اپارا میں تو نہیں ہوئی نا سر؟ اپارا میں نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیں, یہ آپ بتائیں نا کس نے ریکویسٹ کی. اگر آپ کسی چیز کو اب ویسی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا فوج حکومت کے ماتحت ہوتی ہے, تو پھر آپ یہ بھی نہیں بتا پا رہے عوام کو کہ کس کی ریکویسٹ نہیں ہے بھائی, ہم تو حکومت نہیں ہے. یہ بتا دینا کس نے ریکویسٹ کی تھی ملاقات. نہیں مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے, مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے, تو میں کیوں ایسی کہوں کہ کس نے کی تھی. لیکن یہ دیکھیں, کوئی اہمیت ہے کیا اس کی اہمیت بھی کوئی نہیں ہے کہ کس نے کی تھی. نہیں اس کی اہمیت ہوگی, ضرور ہوگی, لیکن یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ ایسی چیزوں کا مجھے نہ پوچھیں, عوام کو کنفیوز نہیں کریں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا, وہ عوام کے کندھوں پہ جو ہے نا, جو بھی سیاست کر رہی ہے وہ عوام پاکستان کے لیے کر رہی ہے. یہ کرنا ہوتا تو 21 سال جو ہے نا ہمارے لیڈر کو نہ لگتے. دوسرے کندھوں پہ نہیں, پیانے ہیں دوسرے کندھوں میں نہیں, عوام کے کندھوں پہ. عوام کے کندھوں پہ بالکل. 21 سال اگر لگے نا عمران خان کو, اگر وہ اس قسم کی چیزوں کا یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا تو وہ جو ہے نا پہلے 3 سال میں جو ہے نا وہ پہلے سے انٹرنیشنل سٹار تھا, وہ اسی وقت آ جاتا. یہ 21 سال کی جدوجہد جو ہے نا, یہ میرے آپ جیسے نہیں کر سکتے ہیں. اس میں بڑی محنت, اس میں بڑی ایک وہ, اس میں وہ سڑکیں ناپنا پڑتی ہیں. خان صاحب نے بڑی جدوجہد کی ہے, اس وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے. ڈان لیگز تو ختم ہوگی, مگر ابھی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی ہے بھائی صاحب. مجھے کوئی علم نہیں یار. آپ نہیں سمجھتے کہ رپورٹ کو منظر عام پہ آنا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا, میرے سمجھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. آپ منسٹر آنی چاہیے جی, میرے طرف سے ضرور آنی چاہیے. آپ کے خیال میں وہ نہیں بلکہ ہر رپورٹ منظر عام پہ آنی چاہیے. آج سینٹ کے اندر جو نقطہ اٹھایا گیا کہ سینٹ میں نہیں گیا آج یار, اور وہاں پہ کہا گیا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے آرم فورسز کو, تو یہ سیٹلمنٹ جو ہے 2 فریقوں کے درمیان کیسے ہوگی؟ یہ ادارے فریق تو نہیں ہے. فریق یہاں نہیں ہے, سارا ایک ملک ہے, کوئی فریق نہیں ہے. آپ کو اگر فریق کا کوئی احساس ہے غلط فہمی ہے. چیئرمین سینٹ صاحب یہ بات کر رہے ہیں, ان کو تو غلط فہمی نہیں ہے. پوچھیں نا, شاید ان کو غلط فہمی ہو. تو آپ کے خیال میں معاملہ ختم ہو گیا, اب رپورٹ کو منظر عام پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے جی, ہر رپورٹ میں نے کہا منظر عام پہ آنی چاہیے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. میری رائے ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. آپ کے خیال میں لیک بڑی تھی یا ٹویٹ بڑی تھی؟ جی لیک بڑی تھی یا ٹویٹ بڑی تھی؟ میں تو اس کو نان ایشو سمجھتا ہوں جی, اور یہ ثابت ہو گیا کہ نان ایشو تھا. انہوں
انہوں نے الفاظ واپس لے لیے تو آئندہ بھی ایسا کوئی اب چیز نہیں ہوگی، آپ کو یقین ہے؟ میرے بھائی ایشو ختم ہو چکا ہے، آپ کیا اس میں نکالنا چاہتے ہیں؟ آج تو سینٹ پہ پچھلے 2 دن سے بحث ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں ختم؟ سے پوچھیں نا، میں تو قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، اور تیل اور گیس کا معاملہ ہو تو مجھ سے سوال کریں۔ اتنا بڑا ایک بحران رہا ہے، 12 دن سے آرمی چیف اور وزیر اعظم میں ملاقات نہیں ہو تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ ملاقات ہوئی ہے 12 دن کے دوران تو نہیں رہی نا، یہ پرسوں ہی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، یہ وزیر اعظم صاحب کو اور آرمی چیف کا مسئلہ، آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات کر، یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، پلیز تھوڑا تحمل سے۔ ڈان لیکس کے مسئلے پر سیٹلمنٹ ہوئی ہے فوج کے ترجمان کے مطابق، اس سیٹلمنٹ کو جمعیت علماء اسلام کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو نہیں چاہتے ہیں بنیادی طور پر کہ ٹکراؤ ہو، تصادم ہو فوج اور ایگزیکٹو کے درمیان، کیونکہ فوج کو یہ تسلیم کرنا ہوگا، ہر ادارے کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ حکومت کے انڈر ہے، فیڈرل حکومت، آئین کے مطابق ہر ایک نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے، یہ ہم سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ فوج کو بھی پتہ ہے، سیاستدان کو بھی پتہ ہے، ہمیشہ سول اور ملٹری جب آپس میں لڑتی ہے اور آپس میں ان کے درمیان آنکھ مچولی ہوتی ہے، اس کا نقصان سب سے زیادہ ریاست کو ہوتا ہے۔ اس کا مثال 16 دسمبر سن 1971 ہے، یہ انہی 2 قوتوں کی لڑائی تھی، ایک طرف عسکری قیادت، دوسری طرف آپ کی سول اور سیاسی قیادت۔ اس لڑائی اور انانیت اور خود پسندی کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے ہمارا آدھا ملک ہم سے چلا گیا، اور اس سے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں آپ مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے۔ آج بھی اگر یہ جو مسئلہ جو ڈان لیکس کا ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، قومی خود مختاری کا مسئلہ ہے، قومی سلامتی پہ زد آیا، سوال آیا، تو اتنا بڑا مسئلہ تھا، کیا یہ حل ہوا، ڈیل ہوئی، ہینڈل ہوا یا دب گیا؟ آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ میرے خیال میں دب گیا۔ یہ T20 کا کھیل ہے، کس نے دبایا؟ T20 کا کھیل ہے، 17 اوور ہو چکا ہے، 3 باقی ہے، آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ مگر کس نے دبایا؟ آپ جس حکومت کے اتحادی ہیں، اس حکومت نے کیوں دبایا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں نے آپس میں، دیکھیں ہمیشہ ہم جب بات کرتے ہیں نا، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں GIT بناؤ، GIT بناؤ، یعنی اس کا معنی ہے کہ GIT ایک ایسا میکینزم ہے جس پر ایک عام آدمی بھی اعتماد کر سکتا ہے۔ اس GIT سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، یعنی اس GIT نے بھی کمپرومائز سے کام لیا۔ GIT سے مراد کس نے کمپرومائز کیا؟ دونوں فریق نے۔ دونوں فریق کون ہیں؟ ایک حکومت ہے، ایک آپ کا عسکری قیادت ہے، کیونکہ اس کو تو ہم فریق نہیں سمجھتے، ہم تو اس کو انڈر سمجھتے ہیں حکومت کے، لیکن حکومت خود اس کو فریق سمجھتا ہے۔ تو اگر وہ خود ان کو فریق سمجھتا ہے، ان کے درمیان سٹل ہوا، کیسے ہوا، اس کی تفصیلات کیا ہے، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں۔ آپ نے خود کہا یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ سول اور ملٹری کے درمیان ایسی کشیدگی ہے، ابھی بھی ڈان لیکس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں حکومت اور جو عسکری قیادت ہے وہ اختلاف رکھتی ہے۔ حال ہی میں احسان اللہ احسان کا جو زیر حراست تھا عسکری اداروں کے، اس کا انٹرویو ریکارڈ ہوا، آن ایئر کرنے کی کوشش کی گئی۔ نورین لغاری ایک خاتون ہے جن پہ دہشت گردی کا الزام تھا، ان کو بغیر کسی عدالتی عمل کے چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پہ حکومت کو بھی اپنا اختیار جتانا چاہیے تھا؟ بہت سی ایسے معاملات ہیں کہ آج بھی حکومت کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو آئین نے ان کو اختیار دیا ہے، جو قانون نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اقتدار تو ہے لیکن اختیار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں انڈیا کے ساتھ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ یہ پالیسی کہاں بنتی ہے؟ پارلیمنٹ میں تو نہیں بنتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہونا چاہیے؟ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ یہ پالیسی کہاں بنتی ہے؟ یہ کہاں سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے؟ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب معاملات ہے، اسلامی اتحاد ہے، یہ پالیسی کہاں بنتی ہے؟ یہی تو رونا ہے ہمارا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، جتنی بھی ہماری سلامتی پالیسی ہے، جس بھی ادارے سے، جس بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو تاکہ پارلیمنٹ اعتماد میں ہو، اور سویلین حکومت دلجوئی سے، یکسوئی سے، اتحاد سے، جس کی پشت پر پورا پارلیمنٹ کھڑا ہو تاکہ وہ آگے بڑھے۔ لیکن یک تنہا حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ نااہلی ہے۔
دیکھیے یہ تمام جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں یہ سب کی کمزوری ہے. حکومت کی نااہلی ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں حکومت کو کرنا چاہیے نا, اپنی سویلین بالادستی کو ثابت کرنا چاہیے جو آئین نے ان کو دیا ہے. اس معاملے میں پوری پارلیمنٹ ان کے ساتھ ہے. میں صرف آج کی حکومت کی بات نہیں کرتا ہوں, ہمیشہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے, البتہ اقتدار ہے. اختیار نہیں ہے, بالکل اختیار نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیں, یہ مسئلہ حل ہو گیا, یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں مسئلہ دب گیا ہے, تو پھر ایسے میں عوام کو کیا کرنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے, پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں جب تک ذمہ داروں کا تعین نہ ہو, ذمہ دار کون ہے, خبر لیکس ہوا ہے یا باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت خبر بنایا گیا, فیڈ کیا گیا, کس کی طرف سے؟ جس کی طرف سے بھی ہو نا, حکومت کی طرف سے ہو, جس کی طرف سے بھی ہو, جو لوگ اندر بیٹھے ہیں 5 ہے 6 ہے 7 ہے, تو یہی ہے نا, ان میں سے تو یہ ہوگا, یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے, جو بھی ہوگا. لہٰذا یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہوا یہ. تو آپ مانتے ہیں کہ اس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہوا تھا؟ نہیں, میرے خیال میں اگر اس کو نہ اچھالا جاتا اتنا زیادہ, یا ہم نے اس کو قومی سلامتی کا خطرہ بنایا. حالانکہ اس قسم کی باتیں جو ڈان اخبار نے جو خبر شائع کی, اس قسم کی باتیں تو پارلیمنٹ میں بھی ہوتی ہے, اس قسم کی باتیں تو ٹاک شو میں بھی ہوتی ہیں, اس قسم کی باتیں تبصرہ نگار تجزیہ نگار اپنے تحریروں میں بھی لاتی ہے. لیکن ایک ذمہ دار فورم پر جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے, ایک ایسی میٹنگ جو حساس ایشو پر بات ہو رہی ہے, وہ بات اگر باہر نکلتی ہے اور ہم اس کو اتنا اچھالتے ہیں, اگر وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ نہ ہو پھر بھی وہ خطرہ بن جاتا ہے, کیونکہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں وہاں. اچھا, اس سے بڑا قومی سلامتی کا ایشو ایبٹ میں جو امریکی حملہ تھا وہ بھی تھا, تو اس کی رپورٹ اگر حکومت جاری نہیں کر رہی تو بطور اتحادی آپ نے ابھی تک حکومت پہ کیا دباؤ ڈالا ہے کہ ایبٹ کمیشن کی رپورٹ بھی جاری کیا؟ دیکھیے, میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے, میرے خیال میں 2-3 دفعہ میں نے قرارداد جمع کی ہے کہ ایبٹ کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے. بس قرارداد میں, اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطالبہ تو ہم نے کیا ہے, یہی آپ کا فورم میں میڈیا ہے, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایبٹ کمیشن کی. ایسی حکومت کے اتحاد سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ میری بات سنیں نا, منظر عام پر لایا جائے ایبٹ کمیشن کی رپورٹ. اگر حکومت سے نکلنے میں ایبٹ رپورٹ سامنے آتی ہے تو پھر ہم نکلیں گے. اصول کی بات ہے نا, اصول یہی ہے نا, جہاں تک آپ لڑ سکتے ہیں اتنا ہی لڑو, اتنا ہی ہم لڑ سکتے ہیں کہ ہم بات کر سکتے ہیں اپنے حجم کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق. میں 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ 1000 کلو اٹھاؤ, آپ تو مجھے مروائیں گے نا. اصول کی خاطر, ملک کی خاطر قربانی نہیں دینا چاہتے آپ؟ نہیں, وہ ہمارے ایک استاد تھا, انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, علم حاصل کرنا فرض ہے, لیکن نہ اپنے آپ کو مروانا, یہ فرض نہیں ہے, مروانا فرض نہیں ہے, علم حاصل کرنا فرض ہے. اچھا, آپ نے ایک اور سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا احسان اللہ احسان کو ٹیلی ویژن پر لانا مناسب تھا؟ میرے خیال میں ٹیلی ویژن میں لانے کے بجائے کتنے جرائم ہوئے ہیں جس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے, کتنے ہوئے ہیں, زیادہ ہوئے ہیں نا. تو کیا وہ دہشت گرد ہے یا سہولت کار ہے, یا نہ دہشت گرد ہے نہ سہولت کار ہے, کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا میڈیا میں آپ میڈیا کو پابند کرتے ہیں کہ اس قسم کی لوگوں کی خبر, اس لوگوں کو میڈیا پر لانا, یہ پابندی ہے, لیکن پھر اسی آدمی کے تمام بیانات کو سامنے لایا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میڈیا تو بھی آزاد نہیں ہے نا, میڈیا بیچارے تو بھی. حکومت اس کو کیوں نہیں روکتی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حکومت کی اختیار میں نہیں ہے. میں نے کہا اقتدار ادھر ہے, اختیار نہیں ہے, یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. پھر ایسے اقتدار میں آپ حصہ دار کیوں ہیں؟ نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اختیار دلائیں. 4 سال سے کوشش کر رہے ہیں. یہ آج جو سویلین بالادستی ایکٹ ٹویٹ سے جو وہ بیک فٹ پہ چلا گیا, جو انہوں نے کہا کہ میں یہ ٹویٹس واپس لیتا ہوں, یہ سویلین بالادستی کیوں ثابت ہوئی؟ فرض کریے اگر 5 دن کے لیے 5 منٹ کے لیے ایک میسج تو گیا کہ سویلین ایک جمہوری حکومت جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے وہ ثابت ہو گئی, تو یہی انہی سیاستدانوں کی سپورٹ کی وجہ سے. یہ ایسے نہیں ہے کہ حکومت اکیلی یہ کر سکے.
یہ سیاستدانوں آپ کو ریکارڈ اٹھایا تمام سیاستدانوں نے. اب ایبٹباد کمیشن رپورٹ کے حوالے سے مریم اورنگزیب کا بیان آ گیا ہے کہ ہم اس کو جاری نہیں کریں گے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی آپس میں کوئی بارگیننگ ہوا ہے ڈان لیکس کے معاملے پر؟ پسند اور ناپسند کی بات ہے. ادھر خود پسندی کی سیاست ہو رہی ہے, اصول پسندی کی نہیں ہو رہی ہے. اور خود پسندی جب دونوں کی خود پسندی ہوتی ہے پھر دونوں خاموشی اختیار کرتے ہیں. جب ایک کی ہوتی ہے ایک کی نہیں ہوتی ہے تو ایک لڑکڑا کے اٹھتا ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ایک طرف ڈان لیکس کی رپورٹ کو منظر عام پر لانا قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے, اور ایبٹ-آباد کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں بات نہ کرنا یا ان کو دبانا یہ قومی سلامتی ہے. یہ لاجک اور منطق مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, چودھری نثار نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے ریٹائرڈ فوجی افسران پر جو دفاعی تجزیہ کاری کرتے ہیں اور خود کو فوج کا نمائندہ بتاتے ہیں. آپ یہ دفاعی تجزیہ کاروں کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ بالکل, وہ چودھری نثار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کچھ ریٹائر فوجی ہے جو رات کو ٹاک شو پر بیٹھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم فوج کی نمائندگی کرتے ہیں, عوام کی ذہن بناتے ہیں, ایک تاثر عوام کو دیتے ہیں, اور ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں ان کی باتوں سے آپ اندازہ لگائے وہ سویلین حکومت کو کرٹیسائز کرتا ہے اور ایک فوجی حکومت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, کیونکہ وہ بے روزگار ہے, ان بیچاروں کے پاس کوئی اور کام ہے نہیں. اسی راستے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر سویلین حکومت بیچ میں سے نکل جائے, کل فوجی حکومت آ جائے تو ہمیں کوئی جگہ ملے گا. اس سے وہ جگہ ملنے کے در پہ اس کا ریاستی مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے ذاتی مفاد کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن اس کو ریاست کا نام دیتا ہے. لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ یا تو فوج یہ کہے کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں, یہ ہمارے نمائندے نہیں ہے, وہ جو بھی بات کرے وہ کرے لیکن یہ ہمارے نمائندے نہیں ہے, نہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہے. یہ ان کی اپنی بات ہے. جس دن یہ ریٹائر ہوا اس کا تعلق اور ناطہ ہم سے ختم ہوا. ان کی خدمات کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, آج بھی قدر دکھتے ہیں, لیکن ان معاملات میں جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے, جس میں تصادم اور ٹکراؤ پیدا ہوتی ہے, یہ حق ان کو کس نے دیا؟ ایک کونسلر کا سیٹ نہیں جی سکتا ہے, پورے ملک کی معاملات پر وہ بات کرتے ہیں.